انہیں آج صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کہ مولانا عادل صدیق اکبر کی عزت کا ڈنکا بجاتے تھے۔ وہی عادل کا جرم لاہور کا ہر فرد کرتا ہے۔ عادل نے جو جرم کیا وہ جرم لاہور کا ہر جوان کرتا ہے۔ مولانا عادل نے جو جرم کیا مفتی منیب الرحمان بھی وہی کرتا ہے، حنیف جالندری بھی وہی کرتا ہے، اورنگزیب فاروقی بھی وہی کرتا ہے، احمد لدھیانوی بھی وہی کرتا ہے۔ باپ کا جنازہ اٹھانے کے بعد معاویہ اعظم تارک بھی وہی کرتا ہے۔ واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص متحدہ سنی علماء کونسل سے وابستہ ذی قدر حضرات علماء کرام، جن کی خوبصورت کاوش کے نتیجے میں یہ خوبصورت تقریب انعقاد پذیر ہے، اور آج کی اس پروقار تقریب کے خصوصی اہتمام پر محترم حافظ محمد نعمان صاحب، مولانا اسلم ندیم صاحب، مسجد انتظامیہ میں چودھری محمد انصر صاحب، پروفیسر عبدالکریم صاحب اور دیگر معاونین، اہل علاقہ اور ممبران مسجد کمیٹی، اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے خزانوں سے بے پناہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ برادر محترم خطیب اسلام مولانا اکرم عثمانی صاحب، جنہوں نے اس مرکز کو آباد رکھنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس علاقہ کے لیے خیر و برکت اور ہدایت کا باعث بنائے۔ سامعین ذی وقار، ہم روز اول سے یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ ہماری دلیل کا جواب دلیل سے دو۔ ہم روز اول سے یہی کہہ رہے ہیں کہ گالی اور گولی کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، اور اگر دلیل کی بجائے شکست ماننے کے بعد تم نے گولی کا فیصلہ کر لیا ہے تو چلنے والی ہر گولی نے یہی بتلایا ہے کہ چلانے والا ہار گیا اور سینے پہ کھانے والا جیت گیا۔ اگر دلیل تھی تو لے آتے، اگر دلیل نہیں تھی تو پھر ہار مان لیتے۔ دلیل کے مقابلے میں دلیل بھی نہیں، اور ہار ماننے کا ارادہ بھی نہیں، تو دلیل کے مقابلے میں جو دلیل نہ دے وہ ذلیل ہو سکتا ہے، رذیل ہو سکتا ہے، وہ کائنات کی ایک بدترین مثال ہو سکتا ہے۔ مسلمان تو درکنار، وہ صاحب رائے لوگوں میں شمار ہو، یہ اندھیر نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سٹیج پر آنے پر مجھے پتا چلا کہ دشمن نے اپنے ہی ہاتھ سے ایک مرتبہ پھر اپنی شکست کو تسلیم کر لیا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ ساری زندگی بخاری پڑھانے والے، مدرسہ چلانے والے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام ان کے شاگرد، اور اس شخص کی گود میں پرورش پانے والے، اور بعین ہی اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنے والے، جس کا نام مولانا عادل ہے، انہیں آج صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کہ مولانا عادل صدیق اکبر کی عزت کا ڈنکا بجاتے تھے۔ انہیں شاہراہوں پر
صرف اس لیے گولی کا نشانہ بنا دیا گیا کہ وہ فاروق اعظم کی عزت و عظمت کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جس شخص نے نبی کے سسر جناب ابو بکر پر بکواس کیا، وہ یہی کہہ رہے تھے جس شخص نے پاکستان کی سرزمین پر نبی کے دوہرے داماد جناب عثمان پر بکواس کیا، وہ یہی کہہ رہے تھے جس شخص نے کلمے کے نام پر بننے والے اس ملک میں طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی شان پر حملہ کیا اس کو گرفتار کیا جائے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ گستاخی کرنے والے کے خلاف سخت قانون بنایا جائے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس ملک کے اندر امن قائم کرنے کی بہترین شکل یہ ہو سکتی ہے کہ گستاخوں کو غازی فیصل اور ممتاز نہ پکڑے، گستاخوں کو حکومت کا ہاتھ پکڑے۔ ہمارے اوپر تو الزام ہوگا کہ آپ کی تقریریں جذباتی ہیں، ہمارے اوپر تو الزام ہوگا آپ کی گفتگو میں نرمی نہیں، ہمارے اوپر تو الزام ہوگا آپ نے گفتگو اس انداز سے کی کہ وہاں پہ دلائل کم اور غصہ زیادہ تھا۔ لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح مولانا عادل نے کس کو گالی نکالی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح مولانا عادل نے کس کو برا کہا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح مولانا عادل کا جرم کیا تھا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح ساری زندگی مدرسے میں بیٹھ کر وہ سفید ریش ڈاکٹر عادل قال اللہ اور قال رسول کہنے والے کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے کراچی کی شاہراہوں پر کھڑے ہو کر ایک بات کہی کہ اس ملک کے اندر صحابہ کرام کی ناموس کا قانون بنے۔ اس ملک کے اندر اس نے صرف ایک بات کہی اسلام آباد کی شاہراہ دستور پہ کھڑا ہو کر کہ اس ملک میں حضور کے صحابہ حضور کے اہل بیت کی عزت کا قانون بنے۔ اس نے اس ملک کے اندر ملتان کے ملین مارچ میں کھڑے ہو کر ایک ہی بات کہی تھی کہ صحابہ اہل بیت کی عزت کا قانون بنے۔ اگر اس کا یہی جرم تھا، اگر اس کا یہی گناہ تھا اور اس جرم کی پاداش میں اس کو خون میں نہلا دیا گیا تو پھر پاکستان کے رہنے والے گستاخان صحابہ تم کھلی آنکھوں سے دیکھو، وہی عادل کا جرم لاہور کا ہر فرد کرتا ہے۔ عادل نے جو جرم کیا وہ جرم لاہور کا ہر جوان کرتا ہے۔ مولانا عادل نے جو جرم کیا مفتی منیب الرحمان بھی وہی کرتا ہے، حنیف جالندری بھی وہی کرتا ہے، اورنگزیب فاروقی بھی وہی کرتا ہے، احمد لدھیانوی بھی وہی کرتا ہے۔ باپ کا جنازہ اٹھانے کے بعد معاویہ اعظم تارک بھی وہی کرتا ہے۔ چلاؤ گولی، میں صدیق کے لیے جان دے دوں گا، چلاؤ گولی فاروق کے لیے جان دے دوں گا، چلاؤ گولی نبی کے حرم عائشہ کے لیے جان دے دوں گا، زندہ رہا صدیق کے گستاخ کے لیے قانون بنوا جاؤں گا۔ دشمن نے صدیق کی غلامی میں گولی چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم نے صدیق کی محبت میں مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چلاؤ گولی۔ 30 سال سے اور تم نے کیا کیا ہے؟ یوسف لدھیانوی کو خون میں نہلایا، کیا کیا ہے؟ اسلم شیخو پوری کو خون میں نہلایا، کیا کیا ہے؟ حبیب اللہ مختار کو خون میں نہلایا، نظام الدین شامزائی کو خون میں نہلایا، علی شیر حیدری کو خون میں نہلایا۔ دشمن سے کہو چاہے تو اپنا ترکش دوبارہ بھر لائے، دشمن سے کہو چاہے تو اپنا ترکش دوبارہ بھر لائے۔ اس سمت ہزاروں سینے ہیں، اس سمت اگر ہیں تیر بہت، تیر چلتے رہیں گے، صدیق کے غلام آگے بڑھتے رہیں گے۔
لوگ کہتے ہیں بیوی بچے پیارے نہیں، میں نے کہا صدیق نے بیوی بچے ویکھے ہی کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں دکان پیاری نہیں، میں نے کہا ریشم کی دکانیں تھی صدیق کی، لٹا کے آ گیا۔ دنیا کہتی ہے کوئی اولادیں پیاری نہیں، ماں باپ پیارے نہیں، صدیق نے کیا کیا؟ باپ کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا، اور باپ پہنچا نبی کے دربار میں اور کہنے لگا یہ آپ کا کارکن، یہ جذباتی، اس کو ایتھک سکھائیں، آداب سکھائیں، باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ میرے نبی نے مخاطب کیا ابو بکر کو، ابو بکر تو وہ ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر، وہ ساری امت دے وچ ٹھنڈا ہی تو ہے، نرم ہی تو ہے، بردبار ہی تو ہے، حلم والا ہی تو ہے، رحم سے پیش آنے والا ہی تو ہے۔ وہ پیو نو چپیڑ مارتی کیا یا رسول اللہ؟ گل ہور کوئی نہیں، پیو ہے لیکن میرے سامنے تہاڈی گستاخی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ ایک پاسے تہاڈی ذات تے دوسرے پاسے پیو۔ ڈنگ کھائے صدیق نے غار میں، پاؤں نہ اٹھایا۔ صدیق تو نے بار بار ڈنگ کھائے، نبی کا پیرا نہیں چھوڑا، ڈنگ یہاں بھی بار بار آئے، اللہ کے فضل سے ہم نے تیرا پیرا نہیں چھوڑا۔ تو نے غار میں ڈنگ کھائے، دنیا یہاں پہ کہتی ہے او جی کچھ کیتا ہی ہونا جے گولی چل لیا۔ ہاں کچھ کیا تھا جو چلی ہے، کچھ کیا تھا جو چلی ہے۔ دشمن کے سر پہ پاؤں نہ رکھا ہوتا تو سانپ ڈنگ نہ مارتا۔ جب بھی دشمن کے سر پہ پاؤں آئے گا تو وہ ڈنگ مارے گا، جب بھی دشمن پہ پاؤں آئے گا وہ چیخے گا، چلائے گا۔ صدیق اکبر سے تو یہ سوال کسی نے نہ کیا، وہ جی کچھ کیتا ہی ہونا تاں ہی ڈنگ ماریا۔ انہیں کہا جی کیتا ہے، کی کیتا ہے؟ کمبلی والے آقا پہ پہرا دیا۔ انہوں نے کہا پھر ڈنگ آیا؟ انہوں نے کہا ایک ڈنگ کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈنگ کیا ہوتا ہے؟ پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اور ڈنگ کیا ہوتا ہے؟ میں تو وہ صدیق ہوں جس نے یہ فیصلہ کیا نگاہ ابو بکر کی ہو، رخ مصطفیٰ کا ہو۔ میں تو وہ صدیق ہوں جس نے یہ فیصلہ کیا کندھے میرے ہوں، سوار نبوت ہو۔ میں تو وہ صدیق ہوں جس نے یہ فیصلہ کیا مال میرا ہو اور پاک پیغمبر کے قدموں پہ نثار ہو۔ ابو بکر کیا کیا؟ کہتے پیغمبر سے وفاداری کا حق ادا کر دیا ہے۔ ابو بکر کے چاہنے والوں جب کوئی کہے کوشتا کیتا ہونا، ہمارا جواب ایک ہے، ہاں کیا ہے، یار غار کا پہرا دیا ہے۔ دیا یا نہیں دیا؟ دیا یا نہیں دیا؟ ڈنگ آیا تو ڈنگ کھا کر حق نواز قبر تک پہنچا، لیکن پیرا تو نہیں چھوٹا۔ تلوار چلائی کافر نے، محمد کے صحابی کا بازو کٹا، اٹھا کے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑا، تلوار پھر چلی، دوسرا ہاتھ کٹا، حضور کے صحابی نے جھنڈے کو سینے سے لگایا۔ جب سینے پہ تلوار چلی تو عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھا لیا۔ پاک پیغمبر کے صحابہ نے وار پر وار ہونے کے بعد بھی پاک پیغمبر کا دیا ہوا علم چھوٹنے نہیں دیا۔ اللہ کا شکر ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تمہارا اعزاز کیا ہے؟ ہمارا اعزاز یہی ہے، وار ہوا تھا، ہاتھ کٹا تھا، لیکن جھنڈا عیسیٰ نے تھاما تھا، وار ہوا تھا، ہاتھ کٹا تھا، جھنڈا اعظم طارق نے اٹھایا تھا، وار ہوا تھا، ہاتھ
ہاتھ کٹا تھا, جھنڈا فاروقی نے اٹھایا تھا, وار ہوا تھا, ہاتھ کٹایا تھا, صدیق اکبر کی صداقت کا جھنڈا علامہ علی شیر حیدری نے اٹھایا تھا, وار ہوا تھا, ہاتھ کٹا تھا, جھنڈا مولانا عادل نے اٹھایا تھا. اے مولانا عادل, اے قرآن کے قاری, اے شیخ الحدیث, اے سلیم اللہ کے بیٹے, اے سفید داڑھی کو خون میں رنگین کرنے والے, تو دنیا سے چلا گیا. تقی عثمانی ہو, منیب الرحمان ہو, حنیف جلندری ہو, لدھیانوی ہو, اورنگزیب ہو, جھنڈا بلند رہے گا. بلند رہے گا یا نہیں رہے گا؟ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ وہ بتاؤ صدیق تمہارا بھی ہے یا نہیں؟ بولو, ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر عادل نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا, اس کا آغاز کیا تھا. ڈاکٹر عادل شہید, جب تم زندہ تھے تب بھی وعدہ تھا, اور آج تم اس زندگی میں ہو جسے زندگی قرآن کہتا ہے. آپ کی مغرب کے وقت کی زندگی پاکستان بتلا رہا تھا, آپ کی عشاء کے وقت کی زندگی قرآن بتلا رہا ہے. آپ کی عصر کے وقت کی زندگی جہان گواہی دے رہا تھا, آپ کے عشاء کے وقت کی زندگی قرآن گواہی دے رہا ہے. آپ زندہ تھے, ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا. مولانا عادل شہید, آپ کی کال پر صدیق اکبر کے غلام 18 اکتوبر کو پھر نکلنے کے لیے تیار ہے. نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ قدم لفظ ہی چھوٹے, کن قدموں کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ 5 فٹ 9 انچ کا معاویہ ہے؟ نہیں, یہ 4000 شہیدوں کی آواز ہے. قدم کیا ہوتا ہے؟ قدم کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم تخت دار تک نہیں پہنچے؟ قدم کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم نے یتیمیاں نہیں دیکھی؟ قدم کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم نے گولیوں سے چھلی لاشیں نہیں اٹھائے؟ قدم کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم نے زندگی اور موت کے فاصلے برابر نہیں کیے؟ امن کی بات کرو, میں بھی امن کی بات کرتا ہوں, لیکن کوئی مثال تو لاؤ جس نے جنازے اٹھا کر بھی امن کی بات کی ہو. کوئی مثال تو لاؤ جس نے جنازے اٹھا کر بھی آئینی اور قانونی جد و جہد کی بات کی ہو. معاویہ اعظم طارق اگر آج اسمبلی میں ہے, 70,000 لوگ اگر مجھے اپنا نمائندہ بنا کر اسمبلی میں بھیجتے ہیں تو میرے جنگ کے لوگوں کو مصائب و آلام تکالیفوں سے گزارا گیا. لیکن جب 25 جولائی 2018 کو فیصلہ دینے کا وقت آیا, انہوں نے کہا حکومتوں کا جبر اپنی جگہ, لیکن ووٹ کل بھی صدیق کی امانت تھا, آج بھی صدیق کی امانت ہے. تم باتیں کرتے ہو کہ جناب ہم مقابلے میں آئیں گے, اس 70,000 ووٹ میں کچھ نہیں تو 35,000 ووٹ تو جنگ کی خواتین نے بھی مجھے دیا ہوگا. 35-40,000 ووٹ تو جنگ کی ماں بہنوں نے بھی مجھے دیا ہوگا. لیکن ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اماں تو گھر بیٹھ کے دعا کرنا, جب تک مرد زندہ ہیں عورتیں باہر نہیں آیا کرتی. شور شرابہ کرتے ہیں, ہم جلوسوں کے مقابلے میں جلوسوں کے مقابلے میں جلوس نہیں, مردوں کے مقابلے میں مرد لاؤ. مردوں کے مقابلے میں مرد لاؤ. عورتوں اور بچوں سے مقابلہ کرنا ہماری توہین ہے. اور جتنے تم عورت مارچ والے مرد لے کے آئے تھے, اس سے زیادہ مرد تو مولانا عادل کے سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے. مقابلے کا شوق ہے تو پھر آؤ ذرا چھوٹی عید کے اجتماعات دیکھیں.
आओ फिर जरा बकरा ईद के इज्तिमाआत देखें। उन इज्तिमाआत में मेरा बरेलवी भाई भी सिद्दीक की मोहब्बत का झंडा लेके निकलता है। उन इज्तिमाआत में मेरा अहले हदीस भाई भी सय्यदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीका की इफ़्फ़त का झंडा लेके निकलता है। ईदैन के मौके पर मेरा देवबंदी भाई भी सहाबा की नामूस का अलम लेके निकलता है। खुशी का दिन होता है, ईद का दिन खुशी का दिन होता है। गमों में फैसले करना ठीक नहीं, खुशी में फैसला करना ठीक होता है। अगर फैसले करने का शौक है, लगाओ अपना मीडिया, लगाओ सारी ताकतें, ईदैन के इज्तिमा की कैलकुलेशन निकालो। तुम 2% से ज्यादा निकल आए तो मुल्क हम छोड़ देंगे, लेकिन हम मुकाबलाबाजी नहीं, हम कानून साजी चाहते हैं। हम मुकाबलाबाजी नहीं, हम कानून साजी चाहते हैं। दरो दीवार, गली कूचे, चौक चौराहे, सूबे और पूरा मुल्क एक ही बात पर खड़ा है कि सिद्दीक अकबर के गुस्ताख को सजाए मौत की सजा होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। 18 अक्टूबर को इसी मुतालबे को दोहराने के लिए नासिर बाग, माल रोड, मौलाना अब्दुल रऊफ फारूकी की क़यादत में आप तैयार थे, तैयार रहेंगे, तैयारी मजीद करेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया से चले गए, आप होते तो बाद में मिलके कह देता कि मौलाना हम नहीं आ सके, लेकिन अब हम कह नहीं सकते क्योंकि दोबारा हमारी मुलाकात वहां होगी जहां आका, अबू बकर, उमर और आप साथ होंगे। आप होते तो हम कह देते, उस्ताद जी नाराज ना होना, मेरे घर में बीमारी थी मैं नहीं आया। आप होते तो हम कराची में आके कह देते, उस्ताद जी बस आपने तो कॉल दी थी, लेकिन मैं जामिया फारूकिया में स्पेशल आया हूँ ये कहने के लिए कि बस कोई मजबूरी थी, नहीं आ सका। अब माजरत करने के लिए मैदान हश्र है, कराची नहीं है। और मेरे नबी ने बतला दिया है, फरमाया लोगों तुम क़यामत में उठोगे ना तो हालत क्या होगी। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीही। कुरान कहता है उस दिन भाई भाई से भाग जाएगा, बीवी खावन से नजरें चुराएगी, लेकिन उस दिन हौलनाकी के माहौल में भी या रसूल अल्लाह आप कहाँ होंगे और आपका मंजर क्या होगा। मेरे नबी ने फरमाया हाकदा नुबासु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन भी मुझे देखना हो तो मंजर ये होगा, मेरा दायां हाथ अबू बकर के हाथ में होगा, मेरा बायां हाथ उमर के हाथ में होगा। और उस मंजर या रसूलल्लाह जन्नतियों ने कौसर पीना है तो फिर हुजूर ने फरमाया कौसर पे मैं होऊंगा और मेरे दाईं तरफ अबू बकर होंगे और मेरे बाईं तरफ उमर होंगे। कोई मुझे कहता है मौलाना आपसे मोहब्बत बड़ी है, लेकिन मौलाना अकरम उस्मानी साहब जब आपके साथ बैठे हो, जब चौधरी अंसर साहब आपके साथ बैठे हो तो मेरी इनसे बनती नहीं, मैनू जरा वखरे होके मिलो, मैनू जरा वखरे होके मिलो। तो मैं क्या कहता हूं, मिलना है तो मेरे बेलियां चाह के मिल, वखरे शखरे वाली गल कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया जब कयामत में आएगा मेरा उम्मती, मैं कौसर से प्याला भर के अबू बकर के हाथ में दूंगा और से प्याला भर के उमर के हाथ में दूंगा। लोग कहते हैं इस तहरीक वालों को कोई ऐसा जाम पिला दो, कोई ऐसी दौलत दिखा दो, कोई ऐसा इक़्तिदार और मनसब का नशा दिखा दो कि ये नरम हो जाए। वो कमड़ियो जिन्हां कौसर दे सौदे कीते होण वो तुहाडे जामां ते नहीं रहिंदे। जिन्होंने कौसर पे कमली वाले आका से मुलाकात का इरादा कर लिया हो वो तुम्हारे मनसब पे नहीं रहते। मौलाना आजम तारिक को कहा गया मौलाना वजारत ले ले, मौलाना कोठी ले ले, मौलाना प्लाट ले ले, उन्होंने कहा मैं जूते की नोक पे रखता हूं। हमारे लिए अव्वल आखिर गुंबद खदरा के मकीन है या नहीं है, है या नहीं है। आखिरी सांस तक तहैया कर लो, आखिरी खून के कतरे तक तहैया कर लो। बुजुर्गों, उलमा हो, जवानों, बच्चे हो,
عہد کر لو آخری سانس تک ختم نبوت کے پہرے دار بنے رہیں گے. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں بنے رہیں گے. صحابہ کی ناموس کے پہرے دار بنے رہیں گے. اہل بیت کی ناموس کے پہرے دار بنے رہیں گے. جب آپ کا یہی جذبہ ہے, آپ کا یہی جوش ہے, تو پھر تھکنا نہیں, آگے بڑھنا ہے. انہیں آج صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کہ مولانا عادل صدیق اکبر کی عزت کا ڈنکا بجاتے تھے. وہی عادل کا جرم لاہور کا ہر فرد کرتا ہے. عادل نے جو جرم کیا وہ جرم لاہور کا ہر جوان کرتا ہے. مولانا عادل نے جو جرم کیا مفتی منیب الرحمان بھی وہی کرتا ہے, حنیف جالندری بھی وہی کرتا ہے, اورنگزیب فاروقی بھی وہی کرتا ہے, احمد لدھیانوی بھی وہی کرتا ہے. باپ کا جنازہ اٹھانے کے بعد معاویہ اعظم تارک بھی وہی کرتا ہے.